بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحیح بخاری سے صدقہ فطر کے حوالے سے احادیث پیش کی جا رہی ہیں۔ صدقہ فطر یا فطرانہ رمضان کے مہینے میں ہم سے روزوں کے دوران ہونے والی کسی بھی کمی یا کوتاہی کا دراصل کفارہ ہے۔ اسی حوالے سے اس عید کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ صدقہ فطر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی ادائیگی سے غریب آدمی بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو آئیے صدقہ فطر کے حوالے سے ہم احادیث جانتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ اس ویڈیو کو یہیں لائک کر دیجئے، اور اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ آئیے جانتے ہیں صدقہ فطر کے حوالے سے پہلی حدیث۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فطر کی زکوٰۃ 100 کھجور یا 100 جو فرض قرار دی تھی۔ ہر غلام، آزاد، عورت، مرد، چھوٹے اور بڑے تمام مسلمانوں پر فرض کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے یہ صدقہ ادا کر دیا جائے۔ یہ حدیث آپ نے جانی جس میں ہمیں معلوم ہوا کہ جو فطر کی زکوٰۃ ہے، یعنی جو صدقہ فطر ہے، اس میں کھجور یا جو بھی دی جا سکتی ہے، اور یہ صدقہ ہر مسلمان مرد، عورت، ہر چھوٹے بڑے پر فرض ہے اس کی ادائیگی۔ اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز عید سے پہلے اس کی ادائیگی ہو جانی چاہیے۔ اگلی حدیث کی طرف جانے سے پہلے ایک وضاحت اور کر دوں، جو لفظ سا یہاں استعمال ہوا ہے، یہ دراصل ایک مقدار کی طرف اشارہ ہے جو کہ تقریباً 3 کلو کے برابر وزن بیان کیا جاتا ہے۔ 100 اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 کلو کے برابر وزن یا مقدار۔ آئیے اب ہم اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ ہم سے ایاس بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم 100 جو کا صدقہ دیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ جو کو بھی صدقے میں صدقہ فطر کے طور پر دیا جا سکتا ہے۔ اگلی حدیث سنیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہم فطرے کی زکوٰۃ 100 اناج یا 100 گیہوں یا 100 جو یا 100 کھجور یا 100 پنیر یا 100 خشک انگور یا انجیر نکالا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ تمام اشیاء جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں صدقہ فطر کے طور پر دی جا سکتی ہیں۔ آئیے اب ہم اس وقت کی آخری حدیث جانتے ہیں۔ نافع رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر یا صدقہ رمضان مرد، عورت، آزاد اور غلام سب پر 100 کھجور یا 100 جو کو فرض قرار دیا۔ پھر لوگوں نے آدھا 100 گیہوں اس کے برابر قرار دے لیا، لیکن ابن عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کھجور کی ادائیگی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینے میں کھجور کا قحط پڑا تو آپ نے جو صدقے میں نکالا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ چھوٹے بڑے سب کی طرف سے، یہاں تک کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ صدقہ فطر ہر فقیر کو جو اسے قبول کر لیتا دے دیا کرتے تھے، اور لوگ صدقہ فطر 1 یا 2 دن پہلے دے دیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میرے بیٹوں سے نافع کے بیٹے مراد ہیں۔ امام بخاری نے کہا وہ عید سے پہلے جو صدقہ دیتے تھے وہ جمع کر کے فقراء میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اس حدیث کو آپ نے سنا اور اس میں ہمیں یہ بھی معلوم ہو سکا کہ صدقہ فطر دینے کا وقت 1-2 دن پہلے کا ہے۔ 1-2 دن پہلے تک یہ صدقہ نکال دینا چاہیے، اور اس کا آخری وقت نماز عید سے قبل کا ہے۔ اگر نماز عید کے بعد یہ صدقہ دیا گیا تو وہ پھر صرف صدقہ ہوگا، صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ یہ حدیث آپ نے سنی، آپ ان احادیث کو آگے ضرور بھیجیے، انہیں شیئر کیجیے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، کیونکہ میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں، اور آپ کی صحت، عافیت اور آپ کی خیر و عافیت کے لیے دعا گو رہتی ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے، پھر نئی احادیث کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔